بولایت علی بن ابی طالب و اولاده المعصومین الحمدللہ الذی جعلنا من الباقین علی سید الشہداء و اولاده و اصحابہ المظلومین الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین انیس الغریبین ورحمۃ للعالمین اعنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابا القاسم محمد الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائهم ملعونین من یوم عداوتهم الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد فقال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صلوات سامعین گرامی حاضرین مجلس، ارشاد رب العزت ہے ایمان والوں، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جس جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ اس آیت مجیدہ میں ایمان والوں کی دو ذمہ داریاں رب نے بیان فرمائی۔ مومن وہ نہیں جو صرف اپنی ذات کو جہنم سے بچانے کی فکر کرے۔ اللہ پاک فرماتا ہے مومن کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی ذات کو بھی جہنم کی آگ سے بچائے اور اپنے بیوی بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچائے۔ ایک موضوع جو انتہائی اہم ہے اور ہر زمانے میں اس موضوع کی ضرورت رہی، لیکن اس زمانے میں اس موضوع کی زیادہ ضرورت ہے کہ اس پہ بات کی جائے۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ۔ اور وہ ہے تربیت اولاد کا موضوع۔ سامعین گرامی، آج سائنس بڑی ترقی کر گئی اور سائنسدان ہر روز نئے نئے تجربات کر رہے ہیں کہ کس طرح سبزیوں کو گلنے سڑنے سے بچایا جائے، کس طرح پھلوں کو خراب ہونے سے بچایا جائے، کیا طریقہ اختیار کیا جائے کہ زیادہ دیر تک ان سبزیوں کو اور پھلوں کو قابل استفادہ بنایا جائے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا اولاد یہ بھی اللہ کی طرف سے ماں باپ کے لیے ایک نعمت ہے۔ تو دوستو، کیا ہمیں اپنے اس میوے کی فکر نہیں کرنی چاہیے؟ کیا طریقہ اختیار کریں کہ ہماری اولاد، جسے حدیث میں میوہ قلب کہا گیا، اولاد انسان کا ثمرۃ القلب، میوہ قلب، کیا طریقہ اختیار کریں کہ اولاد خراب ہونے سے بچ جائے، اولاد جہنم سے بچ جائے۔ سامعین گرامی،
سرکار نے ارشاد فرمایا کہ الولد الصالح ریحانۃ من ریاحین الجنہ، نیک اولاد فرزند صالح یہ جنت کے پھولوں میں سے ایک پھول ہے۔ اور سرکار نے فرمایا الحسن والحسین، یہ تھوڑی سی بات کم کر دیں، بار بار یہ ڈسٹرب ہو رہا ہے، ایک سلوات پڑھ دیں سارے الحسن والحسین ہما ریحانۃ، فرمایا میرے بیٹے حسن اور حسین یہ میرے دو پھول ہیں، دو پھول ہیں۔ ولد الصالح، الولد الصالح صدقۃ جاریہ، نیک اولاد رسول اللہ فرماتے ہیں یہ صدقہ جاریہ ہے، یعنی ایک انسان اگر نیک اولاد چھوڑ کے جاتا ہے تو جب تک نیک اولاد کا وجود اس دنیا میں ہے تو ماں باپ کے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی نہیں۔ ولد من سعادت المرء، ایک حدیث میں فرمایا چند چیزیں انسان کی خوش بختی اور سعادت کی دلیل ہیں، ان میں ایک انسان کی خوش بختی، نیک بختی اور سعادت کی جو دلیل ہے، جو سبب ہے، وہ ہے ولد صالح یدعو لہ، انسان ایک ایسا نیک صالح بیٹا چھوڑ جائے جو ماں باپ کے لیے دعائے خیر کرے، یہ انسان کی سعادت ہے، انسان کی خوشبختی۔ یہ زمانہ جس سے ہم گزر رہے ہیں، روایات میں اس زمانے کو شر الازمنہ، بدترین زمانہ کہا گیا ہے۔ قرب قیامت کا جو زمانہ ہے وہ بدترین زمانہ۔ آقا کی حدیث ہے خیر القرون قرنی، بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اور جو زمانہ میرے زمانے کے جتنا قریب ہے وہ آنے والے زمانے سے بہتر ہے۔ یہ جو بزرگان بیٹھے ہیں ہم سب بات کرتے ہیں کہ ہمارا جب بچپنا تھا اور ہمارا جب لڑکپن تھا تو وہ زمانہ بڑا اچھا تھا، ایسا ہے یا نہیں؟ ہم اپنے گزرے ہوئے زمانے کو اچھا کہتے ہیں، تو یہ سرکار کے فرمان کی تصدیق اور تائید ہو گئی کہ آنے والے زمانے سے گزرا ہوا زمانہ بہتر ہے۔ اس زمانے کی جو برائی اور خرابی یہ ہے کہ زمانے میں گناہ اپنی اہمیت کھو چکے ہیں، لوگ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے۔ میرے محترم سامعین، یاد رکھیے جتنی مخلوقات ہیں، جتنے حیوانات ہیں، جتنے جانور ہیں، ان میں انسان واحد مخلوق ہے۔ آپ کا تجربہ ہوگا، مجھے بھی ایک آدھ مرتبہ کا تجربہ ہے۔ گاس، یہ بھینس، بکری، گائے، یہ حیوانات، ادھر وہ بچہ پیدا ہوتا ہے گائے کا، اور زیادہ دیر نہیں گزرتی، چند ہی لمحوں بعد وہ پاؤں پہ کھڑا بھی ہو جاتا۔ ایسا ہے نہیں؟ انسان واحد اللہ کی مخلوق ہے، اشرف المخلوقات ہے، جس کے بچے کو اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے میں 1.5-2 سال لگ جاتے ہیں، اور انسان بننے میں ساری زندگی لگ جاتی ہے، ساری زندگی لگ جاتی ہے، ایک مسلسل ہے۔ یاد رکھنا قرآن میں اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے کہ کچھ انسان ہیں شکل انسانی، اولئک کالانعام بل ہم اضل، قرآن کہتا ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں انسان جو حقیقت انسان کی نہیں ہے، جانوروں کی مانند، چوپاؤں کی مانند۔ پھر اللہ پاک فرماتا ہے نہیں، بل ہم اضل، انسان ہوتے ہوئے وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے، جانوروں سے بھی۔ تو سامعین گرامی یاد رکھیے
بچے پیدا کرنا یہ کوئی انسان کا کمال نہیں. بچے تو جانور بھی پیدا کرتے، اور کئی جانور تو ایسے ہیں جو انسانوں سے بہت زیادہ بچے پیدا کرتے. بچے پیدا کرنا کوئی یہ انسان کا کمال نہیں ہے. بچوں کی پیدائش کے بعد، اولاد کے پیدا ہونے کے بعد ان کی تعلیم و تربیت کر کے اور ایک مفید انسان بنا کے معاشرے کے حوالے کرنا یہ انسان کا کمال ہے. بچہ پیدا کر لیا اور تعلیم و تربیت کا اہتمام نہیں کیا تو پھر یاد رکھو حیوانات کی دنیا میں ایک حیوان کا اضافہ ہو گیا، بس ایک جانور کا اضافہ ہو گیا معاشرے میں. جی انسان نہیں، ایک جانور. میرے محترم سامعین، اس لیے تربیت کا مسئلہ بڑا. ادبوا اولادکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک، ادبوا اولادکم فإنکم مسئولون عنہم. آقا نے فرمایا اپنی اولاد کی تربیت کرو، ادب سکھاؤ، قیامت کے دن اس کے بارے میں تم سے سوال ہونا ہے. تم سے پوچھا جائے. سرکار کی حدیث سیما داری سے میں پڑھ رہا ہوں. ایک سلوات پڑھ دیں ذرا سارے آئے گا. آواز کم ہوگی اب، چلو میں مائک نزدیک کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے. پھر وہ ٹیٹا کرے گا رہنے دو. ٹھیک. قیامت کا جب دن آئے گا اور نامہ اعمال انسان کے سامنے آئے گا تو وہ رب کے جو امین ملائکہ لکھنے والے ہیں وہ اتنے دقیق ہیں کہ جب نامہ اعمال انسان پڑھے گا تو حیران ہو جائے گا. قرآن کہتا ہے کہ دیکھ کے کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ. ایک ایسا نامہ عمل ہے جس میں چھوٹی بات بھی درج ہے اور بڑی بات بھی درج ہے. اس نامہ عمل نے کسی چھوٹی سی بات کو بھی نہیں چھوڑا. نیکوکاروں کے دائیں ہاتھ میں، بدکاروں کے بائیں ہاتھ میں. اور جب وہ پڑھے گا انسان یہ بائیں ہاتھ والا پڑھے گا، ایسے گناہ لکھے ہوں گے کہ چیخ اٹھے گا، پروردگار یہ گناہ میں نے تو نہیں کیے جو میرے نام اعمال میں لکھ دیے گئے. ارشاد رب العزت ہوگا یہ گناہ تو نے نہیں کیے، یہ گناہ تیری اولاد نے. جس اولاد کو تم نے جنم دیا اور ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام نہ کیا، اب ان گناہوں پر جتنی سزا کے حقدار وہ تمہاری اولاد ہے، اتنے ہی حقدار تم ہو کہ تم نے ان کی تربیت کا اہتمام کیوں نہ کیا. اور نیکوکاروں کے دائیں ہاتھ میں جب نامہ اعمال آئے گا تو ایسی نیکیاں لکھی ہوں گی. عرض کرے گا پروردگار یہ شاید کسی اور کا نام اعمال ہے، یہ نیکیاں تو میں نے دنیا میں نہیں کی تھی جو میرے نام اعمال میں درج ہیں. ارشاد رب العزت ہوگا یہ نیکیاں تیری اس اولاد نے کی ہیں جنہیں تو نے جنم دیا، پھر ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا اور ایک مفید انسان بنا کے معاشرے کے حوالے کیا. جتنا اجر تیری اولاد کو ملے گا اتنا ہی اجر اس نیک اولاد کے ماں باپ کو بھی ملے گا. تو دوستوں سوال یہ ہے کہ اولاد کی تربیت کب سے شروع کی جائے، کیسے کی جائے کہ وہ صدقہ جاریہ بنے، مطیع اور فرما بردار بنے. آج پورے معاشرے کا روگ ہے، گھر بھر میں یہی مرنا ہے، گھر بھر میں یہی شکایت ہے. اولاد نافرمان ہے، اولاد جوان ہے، ماں باپ کا کہنا ہی نہیں مانتی. جی ماں باپ کی فرما بردار نہیں، ماں باپ کا حکم نہیں مانتی. یہ گھر گھر کا مسئلہ. بولو ایسا ہے نا. تو سامعین گرامی کیا کریں،
اولاد کی کیسے تربیت کی جائے، تو یاد رکھو حضرات محمد و آل محمد علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں، ان تعلیمات کی روشنی میں اولاد کی تربیت کا مرحلہ اولاد کی ولادت سے شروع نہیں ہوتا، اولاد کی ماں کے انتخاب سے شروع ہوتا ہے۔ اسلام کا اس بات پر زور دیتا ہے کہ تم اپنی اولاد کے لیے ماں کیسی منتخب کرتے ہو، ماں کا کردار بڑا اہم ہے۔ اور آج یہ ماہرین نفسیات نے بھی ثابت کر دیا، سائنس نے بھی ثابت کر دیا، شریعت کی روح سے تو پہلے ثابت تھا۔ آج آپ جانتے ہیں کہ بہت ساری بیماریاں موروثی شکل اختیار کر گئی ہیں۔ جی مثلا ڈاکٹر کہتے ہیں یہ شوگر موروثی ہو گئی، جی مجھے شوگر، میرے باپ کو بھی شوگر، میرے دادا کو بھی شوگر تھی، تو وہ نسلوں میں بھی شوگر تھی۔ اور ایک شوگر نہیں، متعدد بیماری، متعدد بیماریاں اب ایسی ہو گئی ہیں جو موروثی شکل اختیار کر گئی ہیں اور وہ نسلوں میں سفر کر رہی ہیں۔ یاد رکھنا حادیان برکت نے فرمایا جس طرح جسمانی بیماریاں نسلوں میں سفر کرتی ہیں، روحانی بیماریاں بھی نسلوں میں سفر کرتی ہیں۔ یہ بے حیائی بھی نسلوں میں سفر کرتی ہے، یہ بے غیرتی بھی نسلوں میں سفر کرتی ہے، یہ خیانت بھی نسلوں میں سفر کرتی ہے، یہ بد اخلاقی یہ نسلوں میں سفر کرتی ہے۔ ماں کا کردار بڑا اہم ہے۔ نیک اولاد کی تمنا ہے تو ماں اچھی منتخب کرو۔ اور دیکھو ماں کا کردار کتنا اہم ہے، آپ حیران ہو جائیں گے۔ شاعر مشرق اقبال نے جناب سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا کی شان میں جو نظم لکھی تھی اس کا ایک شعر ہے۔ اقبال کہتا ہے سیرت فرزندہا از امہات، جوہر صدق و صفا از امہات۔ اقبال کہتا ہے مائیں ہوتی ہیں جو اولاد کی سیرت اور کردار کو بناتی ہیں، صدق و صفا کے جوہر، صدق و صفا کے موتی یہ ماؤں کی طرف سے اولاد میں منتقل ہوتے ہیں۔ ماں باپ کردار ہو جی پھر اولاد کی بھی با کردار ہونے کی امید کی جا سکتی۔ ماں فاطمہ بنت اسد جیسی ہو تو بیٹا حیدر کرار جیسا، ماں فاطمہ زہرا جیسی ہو سلام اللہ علیہا تو بیٹے حسن و حسین جیسے علیہ الصلوۃ والسلام۔ ماں ام میسون ہو تو یزید پیدا ہوتا ہے، اور ماں شہیدوں کا جگر چبانے والی ہو تو پھر جو شے پیدا ہوتی ہے ساری دنیا ہی جانتی۔ سلوات تو بڑو سارا بات سمجھ آئیے میرے محترم سامعین؟ اس لیے سید الانبیاء نے فرمایا تھا ایاکم وخزراء الدمن۔ الحمدللہ مجھے خوشی اس بات کی کہ مجلس میں نوجوان اور جوان کافی بیٹھے ہیں جی، انشاءاللہ جو بوڑھے بیٹھے یہ بھی جوان ہیں۔ امام صادق علیہ السلام اپنے صحابی سے پوچھا کہ جوان تم کسے کہتے ہو؟ جوان مولا جس کے اعلیٰ جوان سلامت ہوں، ڈاڑھی کالی ہو، ہمت حوصلہ ہو۔ تو مولا نے فرمایا یہ بتاؤ اصحاب کہف جن کی عمریں 400 سال اور 300 سال، تو اللہ نے انہیں قرآن میں جوان کیوں کہا؟ تو مولا آپ فرمائیں تو آقا نے فرمایا خالق کی نگاہ میں جوان ہوئی جس کا ایمان جوان ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس اعتبار سے سارے جوان بیٹھے ہیں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا میں نے جوانوں کو اس لیے مخاطب کیا کہ جنہوں نے بھی شادیاں کرنی ہیں۔ سرکار کی حدیث ہے ایاکم وخزراء
گندگی اور کوڑے کے ڈھیر پر اگنے والے سبزے سے بچو۔ قیل وما خضراء الدمن یا رسول اللہ، یا رسول اللہ گندگی اور کوڑے کے ڈھیر پر اگنے والے سبزے سے آپ کی مراد کیا ہے؟ فرمایا المرأة الحسناء فی منبت السوء، خوش شکل عورت، خوبصورت چہرے والی عورت جس کی پرورش اور تربیت ایک گندے، ایک بے دین، ایک بے حیا گھرانے میں ہوئی ہو، وہ خوش شکل عورت کوڑے کے ڈھیر پر اگنے والے سبزے کی طرح ہے جو دیکھنے میں تو بھلا لگتا ہے لیکن جڑیں تو گندگی میں ہیں، جڑیں اس کی۔ اس لیے میں دوستو سب سے پہلے باقیدار ماں کا انتخاب کرو۔ کیوں فرمایا تھا مولا امیر المومنین علیہ السلام نے جناب عقیل سے، عقیل بھائی عرب کی کسی بہادر گھرانے سے رشتہ چاہیے؟ مجھے بتائیں مولا علی علیہ السلام کا علم زیادہ تھا یہ جناب عقیل کا؟ مولا علی علیہ السلام کا علم زیادہ ہے، مولا علی علیہ السلام سے کیا مخفی تھا؟ لیکن جناب عقیل سے کیوں فرمایا؟ اسی موضوع کی اہمیت کے پیش نظر بعض موضوعات کی اہمیتوں کو آنے والی نسلوں تک جب پہنچانا ہوتا ہے، معصوم سوال جواب کا انداز اختیار کرتے ہیں تاکہ وہ بات تاریخ کا حصہ بن جائے، حدیث کا حصہ بن جائے اور قیامت تک آنے والی نسلوں تک وہ موضوع کی اہمیت پہنچ جائے۔ میرے محترم کیا فرمایا جناب عقیل سے؟ عقیل بھائی ایک بہادر گھرانے سے مجھے رشتہ چاہیے۔ مولا کس لیے؟ فطالب علی غلام فارسن، میں چاہتا ہوں اللہ ایک بہادر ماں سے مجھے ایک بہادر اور شاہ سوار بیٹا عطا کرے جو کربلا میں رسول کے بیٹے پر میری طرف سے جان قربان۔ آپ مولا امیر المومنین کی تمنا دیکھیے، یعنی مولا امیر المومنین علیہ السلام کو یہ یقین تو ہے کہ میرا بیٹا ہوگا، میرا خون اس کی رگوں میں شامل ہوگا، شجاعت حیدری کا وارث ہوگا، اس کی رگوں میں حیدر کرار کی شجاعت خون بن کے دوڑے گی۔ لیکن مولوی چاہتے تھے نہیں، مجھے ایک ایسا بیٹا چاہیے کہ باپ کی طرف سے شجاعت خون بن کے اس کی رگوں میں دوڑے، ماں کی طرف سے بھی شجاعت دودھ میں اس کو پلائی جائے۔ ماں اور باپ، اور وہ مولا علی کی تمنا کا نام ہے حضرت عباس۔ اس لیے دوستوں ماں کا کردار ہے، اور حتیٰ خود یہ کربلا کا قیام، یہ امام حسین علیہ السلام کا یزید کی بیعت سے انکار کرنا، تو جملہ آپ نے سنا بڑا وائرل بھی ہوا سوشل میڈیا پہ، اور اس کو میں نے کتنے یزیدیوں سے سنا، آج سارے الحمدللہ آپ تک وہ کلم پہنچے ہوں گے، آپ نے سنا کتنے یزیدی کھل کے سامنے آ گئے، یعنی یزید کا دفاع کرنے والے۔ میں نے گانوں سے سنا کہ صحابہ کرام نے بیعت کر لی یزید کی، وہ کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ یہ دلیل ہے کہ صحابہ نے بیعت کر لی تو پھر وہ کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ وہ کیا خوبصورت جملہ مولانا مودودی نے کہا۔ مولانا مودودی سے جب یہ سوال کیا گیا کہ جب صحابہ نے بیعت کر لی یزید کی تو امام حسین نے کیوں نہ کی؟ مولانا مودودی نے کہا سوال ہی غلط ہے، جب رسول کے بیٹے نے بیعت نہیں کی تو صحابہ نے کیوں کی؟ جب رسول اللہ کے بیٹے نے یزید کو اس لائق نہیں سمجھا تو صحابہ نے بیعت کیوں کی تھی؟ اور یہ کہ یزید کی بیعت سے انکار کیا۔ عاشور کے دن مولا امام حسین علیہ السلام کا خطبہ، اس کے دو جملے سنو۔ الا وان الدعی ابن الدعی قد رکزنی بین اثنتین بین السلة والذلة ہیہات من الذلة۔
یا اللہ ذالک لنا ورسولہ والمؤمنون وحجور طابت وطہرت، اس حرام زادے کے حرام زادے بیٹے نے مجھے دو باتوں میں سے ایک بات اختیار کرنے پر مجبور کر دیا، بین ذلت و ذلہ، یا حسین تلوار کو اپنی گردن پہ برداشت کرے، گردن کٹانے کے لیے تیار ہو جائے، یا ذلت کی زندگی بیعت کر کے ذلت کی زندگی کے لیے تیار ہو جائے۔ ان دو باتوں میں سے ایک بات اختیار کرنے پر اس نے مجھے مجبور کر دیا۔ میرے آقا نے فرمایا ہے ہاں من الذلہ، دنیا والوں گواہ رہنا، ذلت ہم سے بہت دور۔ یا اللہ ذالک لنا، اللہ چاہتا ہے حسین ذلت کی زندگی گزارے، اور رسولہ، اللہ کا رسول چاہتا ہے کہ میں ذلت کی زندگی گزاروں، والمومنون، صاحبان ایمان اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ حسین ذلت کی زندگی گزارے، اور حجور طابت و طہرت، اور نہ وہ پاکیزہ گود اس بات کی اجازت دیتی ہے جس گود میں حسین پروان چلا ہے۔ بیٹا فاطمہ تو زہرا کا دودھ بطول مانگا دیا ہو اور بیعت یزید کی کرے، وہ پاکیزہ گود اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ من ان دوسرا تعت اللیام علی مصار الکرام، کہ لئیم کمینوں کی حسین بیعت کر لے اور عزت کی موت کا راستہ چھوڑ دے۔ دیکھا آپ نے مولا حسین کا یہ انکار بیعت، مولا حسین علیہ السلام کا یہ کربلا کا جو قیام اور اقدام، فرمایا یہ میری اس ماں کی تربیت کا اثر ہے۔ دیکھا ماں کی گود کا اثر کہاں تک پہنچا۔ اس لیے میرے دوستوں، تو پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ماں دیندار منتخب کرو، لیکن معاف کرنا ہم تو ایسے دنیا داری کے چکر میں پڑے، رشتے کی بات چلے نا، رشتے کی بات، طرفین والے سب سے پہلا سوال کیا کرتے ہیں؟ مالی حیثیت کا، ان کی مالی حیثیت کیسی ہے؟ ہاں جی، لڑکے کا کاروبار کیا ہے، بزنس کیا ہے، گھر بار کیسا ہے، ہاں جی، پراپرٹی کیا ہے ان کی، کوٹھی کار بنگلہ، یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ ایمان کو کون دے؟ اور سن لو میں دوستوں، ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، اسلام نے بیٹی کا رشتہ کر یا بیٹے کا رشتہ کر، اسلام نے کہا ہے کہ کفر ہونا چاہیے، کفر، اور کفر اسلام نے نہ مال دنیا کو قرار دیا نہ پیسے کو، یہ سارے تمہارے بنائے ہوئے جی سٹیٹس ہے نا۔ اسلام کہتا ہے کفر صرف دو چیزیں دیکھی جائیں، ایمان عقیدہ دیکھا جائے اور کردار دیکھا جائے۔ اور بھائی جہاں بیٹی دینا چاہتے ہو یہ دیکھو، اس گھر میں مصلی جہاں نماز میں ملتا ہی ہے، اس گھر میں طہارت نجاست کا اہتمام خیال رکھا جاتا ہے، اس گھر میں غیر محرم تو داخل نہیں ہوتے، اس گھر میں حرام کی کمائی تو نہیں آتی، لڑکا بد کردار تو نہیں ہے، لڑکا شرابی تو نہیں ہے، اس کے غیر محرم دوست گھر میں تو نہیں آتے، اس گھر کے دروازے رات دیر تک کھلے تو نہیں رہتے۔ یاد رکھنا دوستو، دنیا اور دولت کے ریل پیل سے گھر آباد نہیں ہوتے۔ قرآن کہتا ہے ذکر اللہ تطمئن القلوب، دل بھی وہی آباد ہے جن میں یاد خدا ہو، گھر بھی وہی آباد ہے جن میں ذکر خدا ہو۔ ایسی ہے کس نے چھوڑا دنیا کو؟ آج کل کے زمانے تو بھائی وہی متقی ہے جس کا وہ کیا کہتے ہیں، ہمارے یہ ٹرکوں بسوں پہ نا ایک جملہ لکھا ہوتا ہے، لیکن اس میں بڑے بڑے معنی ہوتے، یہ ویگنوں میں ایک جملہ لکھا ہوتا ہے، ہاتھ پے دی گل ہے، ہاتھ پے دی، سمجھ آ گئی بات؟ متقی وہی ہے جس کا ہاتھ نہیں گیا، جس کا پیر گیا ہاتھ اس نے چھوڑا نہیں۔ صلوات پڑھو ذرا سارے۔
ایمان کردار، یہ دیکھو اللہ پاک سلامتی ادا کرے۔ شادی ہو گئی جوان کی، کیونکہ وقت تھوڑا ہے، میں الحمدللہ اس موضوع میں نے تم سے پڑھے جی۔ اسلام نے تو قدم قدم پر رہنمائی کی ہے۔ میرا اگر بس چلے نا، حکومت قانون سازیاں کرتی ہے چور دروازوں سے، جو قانون بننے چاہیے ان میں میرے اگر بس میں ہو تو یہ قانون بنا دیا جائے کسی لڑکی لڑکے کی اس وقت تک شادی نہ کی جائے جب تک شوہر بیوی کے حقوق اور فرائض کو نہ پڑھے نہ سمجھے، اور بیوی شوہر کے حقوق اور فرائض کو نہ پڑھے۔ گھر کیوں اجڑ جاتے ہیں، طلاقیں کیوں ہوتی ہیں؟ صرف اس لیے کہ زندگی کا ایک نیا سفر جو شروع ہو گیا، شوہر کو پتہ نہیں ہے میرے فرائض کیا ہیں اور میرے حقوق کیا ہیں، بیوی کو پتہ نہیں میرے فرائض کیا ہیں، میرے حقوق ہیں۔ دیکھو تم گورنمنٹ ملازم ہو، تم گورنمنٹ سے حقوق لیتے ہو تو اس حقوق کے مقابلے میں تمہارے کچھ فرائض ہیں، تمہاری کچھ ذمہ داریاں ہیں، تمہاری کچھ ڈیوٹیز ہیں جن کو تم ادا کرتے ہو، اس کے مقابلے میں حکومت تمہیں حق دیتی ہے۔ شوہر کے کچھ فرائض ہیں، کچھ حقوق ہیں، بیوی کے کچھ فرائض ہیں، کچھ حقوق ہیں، اور کل اللہ اولاد دے گا۔ اللہ کی طرف سے یہ جو اولاد ہے یہ نعمت ہے۔ سرکار کی حدیث ہے کہ البنون نعیم والبنات حسنات، بیٹے نعمت ہوتے ہیں، بیٹیاں حسنات ہوتی ہیں، نیکیاں ہوتی ہیں۔ اگلا جملہ بڑا خوبصورت ہے، نعمت پہ قیامت کے دن سوال ہوگا، حسنات پہ جزا ملے گی۔ نعمت کا سوال ہونا ہے اور حسنات پہ، نیکیوں پہ جزا ملے گی۔ اولاد کے حقوق کا پتہ ہو ماں باپ کو، کل اللہ اولاد دے گا تو اس اولاد کے کچھ حقوق ہیں ماں باپ کی گردن پر، وہ کیا ہیں؟ اولاد بڑی ہو جائے تو ماں باپ کو اپنے حقوق یاد آتے ہیں، اولاد ہمارا حق کی ادا نہیں کرتی، تم نے اولاد کا حق ادا کیا ہے۔ اس لیے الحمدللہ علماء نے بڑی زحمات کی، متعدد کتابیں موجود ہیں اس موضوع پر، خدا را پہلے ان کتابوں کا مطالعہ کرو۔ اس جوان کی شادی ہونی ہے، میاں بیوی کے حقوق و فرائض پڑھائے جائیں، اولاد کے حقوق کے پڑھائے جائیں۔ کل اگر اللہ اولاد دے تو کہیں ہماری عدم توجہ سے یا ہماری جہالت کی وجہ سے وہ اولاد راہ راست سے بھٹک نہ جائے۔ ولد صالح اللہ کی نعمتوں میں سے نعمت ہے، اور ایک حدیث میں فرمایا کہ نافرمان بیٹا من اشد المصائب، دنیا کے سخت ترین مصائب میں سے سب سے بڑی مصیبت وہ نافرمان اولاد ہے۔ نافرمان اولاد من اشد المصائب۔ اللہ تو میرا بھائی ایک کتاب ہے تہذیب الاسلام، علامہ مجلسی کی کتاب ہے، اصل ہلیت المتقین جس کا ترجمہ ہے۔ وہ جوان بیٹھو، کتابوں سے عشق پیدا کرو، کتابوں کا مطالعہ کرو۔ ہاں سارا دن فیس بک پہ واٹس ایپ پہ پوسٹیں پڑھ کے پاگل ہو جاتے ہو۔ جو پڑھنا ہے وہی نہیں پڑھتے، جو پڑھنا ہے وہی۔ ہاں جدھر بازار میں گئے جی پیزا شوارما کھا کے 1000-2000 روپیہ چٹ کر کے آ گئے، کتاب لے لو، صدقہ جاریہ بن جائے گی۔ تہذیب الاسلام یعنی پوری آداب معاشرت، آداب زندگی، میاں بیوی کے حقوق ہر جوان پر، چاہے شادی شدہ بیٹھو تم پر بھی ضروری ہے، پڑھو۔ ہاں جی، بیوی کے حق میں کوتاہی کی ہے تو بیوی سے معافی مانگو، اور بیوی نے تمہارے حق میں کوتاہی کی ہے تو بیوی آپ سے معافی مانگو۔ سامنے گرامی اللہ جب اولاد دے دے تو پھر اولاد کے کچھ حقوق ہیں وہ میں جلدی سے چاہتا ہوں آواز پر، دامن وقت بہت خدا ہے۔ من حق الولد علی الوالد ان یحسن اسمہ، رزق حلال کی بڑی اہمیت ہے، لقمہ حلال کھاؤ، کماؤ، اولاد کو کھلاؤ۔ جب اولاد کو حرام کھلاؤ گے نا تو پھر اس دربار پہ مرضی چلے جاؤ،
کربلا جا کے بھی اولاد سدھرنے والی نہیں ہے. بولو ذرا. بندہ میٹھا بھی کھاتا رہے, شوگر کی دوائی کیا اثر کرے گی؟ بولو. او بھائی جب غذائی اس کو حرام کھلا رہے ہو تو کیا چاہتے ہو میرا بیٹا سلمان ابو ذر بن جائے گا؟ قدر نہیں. من حق الولد علی الوالد, رسول اللہ فرماتے ہیں اولاد کے کچھ حقوق ہیں. پہلا حق ہے یحسن اسمہ, اولاد کا اچھا نام رکھو, نام خوبصورت دو اولاد. اور اللہ جانتا ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کے جو اسماء مبارکہ ہیں ان سے خوبصورت ترین نام کائنات میں نہیں ہے. 14 معصومین میں سے کتنے نام تو وہ ہیں جو خود رب نے رکھے ہیں. رسول اللہ کے بیٹوں کے نام حسن اور حسین علیہ السلام, یہ پوری کائنات میں رسول کے بیٹوں کے سوا کائنات میں سرکار کے بیٹوں سے پہلے کوئی حسن نامی فرد کائنات میں نہیں تھا. یہ نام خزانہ علم الہی میں محفوظ تھے. اسی طرح نام مبارک علی کہ خزانہ علم الہی میں محفوظ تھا. کائنات میں پہلی بار یہ نام حضرت ابو طالب علیہ السلام کے اس بیٹے کا رکھا تھا. یہ نام میرا ہے. یہ ناموں سے خوبصورت نام تو کائنات میں کوئی نہیں ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ مولا حسین علیہ السلام کو اللہ نے جتنے بیٹے عطا فرمائے ہر بیٹے کا نام علی رکھا. یہ اکبر, یہ اوسط, یہ اصغر, یہ امتیاز کے لیے تھا, ورنہ ہر بیٹے کا نام علی. اور اللہ نے جتنی بیٹیاں امام حسین علیہ السلام کو عطا فرمائی سب بیٹیوں کا نام فاطمہ رکھا. یہ صغرا, کبرا, سکینہ یہ امتیاز کے لیے تھا, ورنہ ہر بیٹی کا نام فاطمہ. امام زین العابدین علیہ السلام جب قیدی کی حیثیت سے یہ لٹا ہوا قافلہ آل رسول کا جب یزید کے دربار میں پہنچا تو یزید نے تعارف پوچھا, قیدی اپنا تعارف کرواؤ, تم کون ہو؟ فرمایا انا علی بن الحسین, میں حسین کا بیٹا علی ہوں. یزید کہنے لگا میں نے سنا حسین کا بیٹا علی کربلا میں مارا گیا. فرمایا وہ میرے بھائی علی اکبر تھے, اللہ نے جنہیں مقام و مرتبہ شہادت عطا کیا. اچھا وہ بھی علی, تم بھی علی؟ طنز کر کے کہتا ہے کہ تمہارے بابا کو کوئی اور نام نہیں ملا کہ ہر بیٹے کا نام علی رکھا؟ میرے مولا سجاد نے فرمایا یزید سن, تیرا باپ معاویہ یہ چاہتا تھا کہ میرے دادا علی کا نام دنیا سے مٹ جائے, میرے بابا حسین نے ہر بیٹے کا نام علی رکھا تھا کہ نام علی دنیا میں زندہ باد ہو. سرکار کی حدیث ہے بچے کے دنیا میں آنے سے پہلے 2 نام تجویز کر دیے جائیں, محمد اور فاطمہ. بچہ دنیا میں آ جائے, بیٹا ہو تو کم از کم 1 ہفتے تک اسے محمد پکارو, بیٹی ہو تو کم از کم 1 ہفتے تک اسے فاطمہ پکارو, تاکہ نام کی برکت سے مولود بابرکت ہو جائے. میرے پیش نظر حدیثیں ہیں یہ نام, یہ جو محمد و آل محمد علیہ السلام کے نام پر نام رکھتے ہیں. چھٹے امام کی خدمت میں کسی نے عرض کیا تھا ہم آل رسول کے نام پہ نام رکھتے ہیں, آپ کے ناموں پر اپنی اولاد کے نام رکھتے ہیں. سرکار نے فرمایا حل الدین الا الحب, فرمایا یہی محبت ہی تو اصل دین ہے. روایات ہے یہ گناہگاروں کی شفاعت کا سبب بن جائیں گے. قیامت کا دن ہے, شیعہ سنی کہاں یہ روایت ہے. قیامت کا دن ہوگا, ایک گناہگار کو ملائکہ جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے, ارشاد رب العزت ہوگا ملائکہ جہنم میں جنت لے چلو, پروردگار اس کے نام اعمال میں کوئی نیکی نہیں ہے. ارشاد رب العزت ہوگا ملائکہ تم اس کے اعمال دیکھتے ہو, میں اس کا نام دیکھتا ہوں. اس کے ماں باپ نے اس کا نام میرے محبوب کے نام سے محمد رکھا. اپنے محبوب سے حیا آتی ہے, میں اپنے محبوب کے نام کو جہنم دے. لیکن ایک بات کی وضاحت کر دوں, ممکن ہے کسی دوست کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو جائے کہ کسی دشمن علی کا نام محمد ہو تو پھر بھی بخشا جائے گا؟ شفاعت کے بھی شرائط ہیں. میں سمجھدار
ہر کسی کی شفاعت نہیں ہے، نہ ہر کوئی شفاعت کر سکتا ہے، کرنے والے کی بھی شرائط ہیں، جس کی ہونی ہے شفاعت اس کی بھی شرط ہے، اور رب کے اذن سے شفاعت ہونی ہے، ورنہ تو سفیر حسینی کا قاتل بھی محمد ہی ہے، جناب مسلم ابن عقیل محمد ابن عاشر۔ تو جو جا رہا ہوں میرے بھائی، شفاعت کی بنیادی ترین شرط اقرار ولایت محمد و آل محمد۔ اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے۔ بچہ پیدا ہو جائے، شریعت کیا کہتی ہے؟ جو عورتیں ہیں بچے کی ولادت کے وقت ماں کے پاس ہوتی ہیں، بچے کی ماں کے پاس، انہیں دنیاوی گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ پہلی آواز بچے کی سماعت کے ساتھ جو ٹکرائے وہ اللہ کی کبریائی کی، سرکار دو عالم کی رسالت کی، مولا علی کی ولایت کی۔ دائیں کان میں اذان کہی جائے، بائیں کان میں ایک اور بات سنو گے، یہ لمحہ فکری ہمارے لیے، یہ واحد اذان و اقامت ہے جس کے بعد نماز نہیں۔ یہ جو اذان و اقامت بچے کے کام میں کہی جاتی ہے، یہ واحد اذان و اقامت ہے جس کے بعد نماز نہیں۔ نماز جنازہ واحد نماز ہے جس سے پہلے اذان و اقامت نہیں۔ اذان و اقامت ہو چکی، بس اب انتظار کر، تیری نماز قائم ہونے والی۔ بچے کو گھٹی دی جاتی، شریعت نے گھٹی کے بھی آداب بتائے۔ گھٹی کہتے ہو نا سرائکی میں، گھٹی۔ امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، خنقوا اولادکم بتربۃ الحسین علیہ السلام، اپنی اولاد کو گھٹی دو خاک کربلا، تربت سید الشہداء، شہد میں ملا کر، زمزم میں ملا کر، بارش کے پانی میں ملا کر، یا فرات کے پانی میں ملا کر اولاد کو گھٹی دو، تاکہ پہلے دن ہی کربلا سے رشتہ جڑ جائے، خاک کربلا خون بن کے بچے کی رگوں میں دوڑنے لگے۔ اچھا نام رکھا گیا۔ اگلا حق یعلمہ القرآن، اولاد کو قرآن کی تعلیم دو، قرآن کا علم۔ یہ دو چیزوں میں فرق سمجھیے، قرآن کی قرأت، قرآن پڑھنا اور ہے، علم قرآن اور ہے۔ پتہ نہیں میری بات پہنچی ہے نہیں؟ ماشاءاللہ۔ ممکن آپ قرآن پڑھ لیتے ہوں، وہ تو آپ پڑھ لیتے ہیں، علم یہ ہے کہ قرآن کہتا کیا ہے۔ بات سمجھ آئی؟ قرآن کو سمجھنا کہ رب کیا فرما رہا ہے۔ امام خمینی نے بڑا خوبصورت جملہ فرمایا تھا، اتنی توجہ سے اخبار پڑھتے ہو، آج کل کے جو اخبار کے ساتھ یہ اب میں فیس بک لگا لیتا ہوں، یہ واٹس ایپ، جتنی یہ توجہ سے پوسٹیں پڑھتے ہو، اتنی توجہ سے کوئی قرآن نہیں پڑھے۔ اب بھائیو جوانوں، ایک بار ترجمے کے ساتھ ایمان سے اتنا دکھ نہیں ہوتا تو اور کیا افسوس ہوتا ہے، انتہائی افسوس ہوتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام کا حوادار، امام حسین علیہ السلام کا عزادار، قرآن کے علم تو دور کی بات، قرآن پڑھنا نہیں آتا، قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ ساری دنیا قرآن سے جاہل مر جائے، علی والوں تمہیں قرآن سے جاہل رہنا سے فیکم الثقلین کتاب اللہ، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسری میری فطرت ہے جو میرے اہل بیت ہیں۔ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی۔
اچھا میرا سوال ہے، ہمارے ممبروں سے دو روایات پڑھی جاتی ہیں، ایک باب فضائل میں پڑھی جاتی ہے، ایک باب مسائل میں پڑھی جاتی ہے۔ اچھا جنہوں نے یہ حدیث یہ روایت سنی ہو میرا وہ ساتھ ذرا دیں گے کہ مولا علی علیہ السلام باب فضائل میں یہ پڑھا جاتا ہے، مولا علی علیہ السلام ایک رکعت میں پاؤں رکھتے تھے اور دوسری رکعت تک بولو کیا کرتے تھے؟ قرآن ختم کر دیا۔ یہ روایت کس کس نے سنی ہے؟ ہاتھ کھڑا کرو مجھے انداز ہو گیا، سب نے سنی کہ اللہ نے ایمان کو عطا کیا جی ایک رکعت سے دوسری رکعت تک قرآن پڑھتے ہیں۔ امام وہ ہے جو ایک رکعت سے دوسری رکعت تک قرآن پڑھتا ہے، اور تو ماننے والا وہ ہے 60 سالوں میں بھی قرآن نہ پڑھ سکا، 50 سالوں میں بھی قرآن نہ پڑھ سکا، 40 سال کا ہو گیا، 35 سال گزار بیٹھا، 20 سال کا جوان اور قرآن نہ پڑھ سکا۔ یہ تو بنیادی حق تھا بچے قرآن، قرآن پڑھنا نہیں، قرآن کی تعلیم، علم قرآن دینا تھا۔ اور مسائل کے باب میں جو معتبر روایت ہے، تن کربلا میں پڑھا تھا، مضمون کربلا کا، اور شان لوگ کے مرزا کا سوال تھا، اور مولا حسین علیہ السلام کا سر مبارک تلاوت قرآن تھا۔ جس مولا حسین کے ماتمدار عزادار وہ روکے نیزہ پہ قرآن پڑھے تو بستر پہ بھی نہیں پڑھ سکتا، تو صوفے اور کرسی پہ بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا۔ ينبغي للمؤمن ان لا يموت حتى يتعلم القرآن وفي تعلمه۔ جعفری بیٹھے ہو، اس نسبت سے خود کو جعفری کہلاتے ہو۔ کیا فرمایا چھٹے امام نے؟ فرماتے میرے ماننے والے کو دو حالتوں میں موت آنی چاہیے، یا قرآن سیکھ چکا ہو یا قرآن سیکھ رہا ہو۔ آج سے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، متفق علیہ حدیث ہے، رسول اللہ کی نگاہ میں بہترین شخص، خیر کا معنی کچھ علماء سے بہترین، افضل تفضیل کا صیغہ ہے، بہترین انسان رسول اللہ کی نگاہ میں اس کے پاس 4 گاڑیاں ہوں، 10-20 پلاٹ ہوں، ہاں جی کئی مربع زمین ہو، بہترین ہے۔ بہترین شخص رسول اللہ کی نگاہ میں وہ ہے من تعلم القرآن، جس نے قرآن سیکھا ہو، وعلمہ اور قرآن سکھایا ہو۔ سیکھے اور سکھائے وہ رسول اللہ کی نگاہ میں بہترین۔ وَإِنْ يُحَسِّنْ آدَابَهُ، تیسرا حق کے اولاد کو قدم سکھاؤ۔ آخری بات ہے خدا کے لیے اللہ نے اولاد دی ہے، سرکار فرماتے ہیں من کان عنده صبی فلیتصابر، اللہ جسے بچہ دے وہ بچے کے ساتھ بچہ بنے۔ تم افیسر ہو، تم سربراہ ہو، کسی ادارے کے تم چیف ہو، تم پتہ نہیں کیا بلا ہو، یہ ساری بلا گھر سے باہر۔ رسول اللہ فرماتے ہیں الولد السید 7 سنین، بچے کی زندگی کے جو پہلے 7 سال ہیں ان میں ماں باپ نوکر ہوتے ہیں، بچہ سردار ہوتا ہے۔ یہ گھر سے ڈانٹ ڈپٹ کا ماحول ختم کرو، مار کٹائی چھوڑ دو، اگر چاہتے ہو اولاد نیک فرما بردار رہے ساری زندگی تو یہ اولاد کے ساتھ زبردستی چھوڑ دو، اولاد کو مارنا چھوڑ دو۔ ہمارے گھروں میں تو کلچر ہی ایسا، بچے سے گلاس ٹوٹ گیا، ماں نے مارا تھپڑ بچے کے منہ پہ، باپ نے مارا تھپڑ بچے کے منہ پہ۔ اب تم نے تھپڑ جو مار لیا بچے کو، اب گلاس جڑ گیا، اب وہ پلیٹ واپس آ گئی توڑی تھی، تم نے اس سے زیادہ ظلم کیا، وہ بچہ تھا اس سے ٹوٹ گیا برتن، تم نے جو وہ ننھا سا دل توڑ دیا، وہ کہاں سے آئے، وہ کہاں سے لاؤ؟ خدا جانتا ہے میرے بہت ساری کتابوں کے مطالعے کا نچوڑ ہے جو جملوں میں عرض کر رہا ہوں۔ اولاد کو مطیع فرما بردار نیک دیکھنا چاہتے ہو تو پھر اولاد سے پیار کرو، محبت کرو، زیادہ سے زیادہ محبت کا اظہار کرو۔ اکثر قبلۃ اولادکم لکل قبلۃ درجۃ فی الجنہ، رسول اللہ فرماتے ہیں بولیے اپنی اولاد کو چوما کرو، بوسے دیا کرو، پیار کیا کرو، ایک ایک
بلند کرتا جائے. پیار کرو. ایک اہل علم نے بڑی خوبصورت بات کی تھی. ہمارے گھر میں کیا ہے, ڈانٹ ڈپٹ ٹھٹکار. بچہ ہے, غلطی ہو گئی تو جو ہے مہربان دوست کی طرح اس سے پیش آ. ہمارے رویے کی وجہ سے بس اوقات یقین کریں اولاد جو ہے وہ خود اعتمادی کھو بیٹھتی ہے. ساری زندگی اس میں خود اعتمادی نہیں آتی. ماں باپ کی ڈانٹ ڈپٹ کی وجہ سے بچے سے گلاس ٹوٹ گیا, اس سے بھی کوئی بڑا نقصان کر بیٹھے. تیرا موبائل توڑ دے تیرا بیٹا, تیرے چہرے پہ غضب کے آثار نہ آئے, اس کو سینے سے لگا, پیار کر, غصہ دے, بیٹا کوئی بات نہیں, ٹوٹنے والی چیز تھی ٹوٹ گئی. خدا کی قسم ساری زندگی نہ نافرمانی کرے گا نہ کبھی کوئی شے توڑے گا. تمہارے رویے نافرمان بھی بنائیں گے, تمہارے رویے بچے کو جھوٹ بھی سکھائیں گے, تمہارے رویے بچے کو بزدل بھی بنائیں گے, تمہارے رویے بچے کو خائن بھی بنائیں گے. اور جتنا پیار کرو, دوست بن جاؤ اپنی اولاد کے, اور عزت دو اپنی اولاد کو, پیار کرو اپنی اولاد کو. مجھے بتائیں کائنات میں رسول اللہ سے بڑھ کے افضل و اشرف کوئی انسان اور ہے؟ خیر البشر یہی ہے نا. تو سرکار کا رویہ کیا تھا, سید الانبیاء کا رویہ کیا تھا؟ اپنے بیٹوں کے لیے رسول اللہ جیسی ہستی گھوڑا بن کے, گھوڑا. اللہ اکبر. میں اور تم تصور نہیں کر سکتے. ہاں اب مجھے بتائیے, یہاں اس مجلس میں آپ کا بچہ آ جائے, آپ سب کے سامنے پڑھیں گے گھوڑا اپنے بیٹوں کو کندھے پہ سوار کرنے اور یوں چلیں, مسجد میں چلیں گے؟ تیرا مقام و مرتبہ رسول اللہ سے بھی زیادہ ہے, تیری شان رسول اللہ سے بھی زیادہ ہے. اور بچوں کے ساتھ بچہ بنو, خالص ترین محبت دو اپنی اولاد کو. اولاد کی کردار سازی میں یہ نقطہ بڑا اہم ہے. پیار کتنا کر سکتے ہو بچے کو. تمہاری ماں, ہمارا معاملہ اس کے برعکس ہے. ہمارے تو بات پہ گالی ہے. بچے سے کچھ ہو گیا تو بے غیرت, تو بے حیا, تو دلہ, تو کمینہ. اب تو بچہ ہے نا, یہ اس کے ذہن میں نقش ہو رہی ہیں چیزیں. آج تیرا کچھ بگاڑ نہیں سکتا, لیکن یاد رکھ بڑا ہو کے تجھے پھر وہ بے غیرت بن کے دکھائے گا کہ بے غیرت کیسے ہو. تو نے سارے زندگی گالیاں دے کی بچے کو پکارا, تم نے سارے زندگی نفرت کا اظہار کیا, تم نے کبھی محبت کا اظہار کیا؟ یہی حدیث قصہ, جانتے اس حدیث قصہ میں تربیت کے کتنے پہلو بیان کیے گئے. ہم نے صرف بس اس کو ایک تبرک کے لیے پڑھا, بات ختم. امام مجتبیٰ جب آتے ہیں آپ امام کو سلام کرتے ہیں, السلام علیکم یا اماں. اب ماں کا جواب ہوتا ہے کیا؟ صرف علیکم السلام نہیں, وعلیکم السلام یا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی. جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بیٹا تجھ پر بھی سلام, اور میرا میوہ دل بیٹا تجھ پر بھی سلام. کبھی بچے کو اس انداز سے پکار دے تو دیکھ, اور میری آنکھوں کا نور بیٹا, اور میرا میوہ دل بیٹا, اور میرے دل کی ٹھنڈک بیٹا. یہ ایسے محبت بھرے جملے ہیں, ساری زندگی اولاد کے دل سے اترنے والے نہیں. تو نہ کبھی جھوٹ بولے گا باپ سے, نہ کبھی نافرمانی کرے گا باپ کی. لہٰذا یہ مال کٹائی, گالی گلوچ والا ماحول ختم کرو اگر چاہتے ہو کہ اولاد فرما بردار بنے اور اولاد عزت چاہتی ہے. میں نے علماء اخلاق کا یہ پڑھا, ہمارے گھر میں بہت مشکل ہے. مہمان آ گئے, مہمان, اب ظاہر چھوٹے بچے بھی آ جاتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں جی, بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ کے زبردستی, چلو تم گھر اٹھو, یہاں سے نکلو, یہاں سے. یہ اس کی شخصیت کو پامال کر رہے ہو. بچے کی شخصیت کو عزت دو, بچے کو بھی ساتھ بٹھاؤ, اس کو الگ کرسی پہ بٹھاؤ, اس کے لیے الگ پلیٹ میں کھانا نکالو, اس کو بھی کھلاؤ. بچہ سمجھے کہ میں ماں باپ کی نگاہ میں میری عزت ہے. بات سمجھ آ رہا ہے؟ تو میرے دوستوں یہ بات بہت ہے, بچوں سے پیار کرو. خدا را مار کٹائی چھوڑ دو. مار کٹائی سے اولاد کبھی سنورے گی نہیں, باغی بنے گی, باغی طاغی بنے گی, طاغی نافرمان بنے گی. تعلیم حق ہے,
اللہ جانتا ہے آپ اگر بچے کے ساتھ ہے نا محبت کا رشتہ، محبت کا، پیار کا، دوستی کا، صرف آپ بیٹے سے منہ پھیر لیں گے نا، صرف منہ پھیر لیں گے، نہ گالی نہ مار، تیرا تھوڑا سا منہ پھیرنا ہی اس کو سمجھانے کے لیے کافی، اور ایک رات رہے گا کہ میرا باپ مجھ سے ناراض۔ اللہ آپ کو سلام بھی دے۔ بس میں 2 جملے ذکر مصیبت کے عرض کروں گا۔ میں نے چونکہ سفر کرنے جانا تھا، 11 محرم کو جہاں رسول ذاتیوں کو بے پالان اونٹوں میں سوار کیا گیا۔ دوسرا ظلم یہ ہوا کہ شہیدان کربلا کے سر تن سے جدا کیے گئے۔ عزاداروں، میں دیکھ رہی تھی بیٹوں کے سر تن سے جدا ہو رہے تھے، بہنیں دیکھ رہی تھی بھائیوں کے سر تن سے جدا ہو رہے تھے، اور شہدائے کربلا کے سر تن سے جدا کرنے کے بعد نیزوں پہ سوار کیے گئے۔ اور عزاداروں، ہر شہید کربلا کا سر ہو کے نیزہ پہ سوار ہوا سوائے ایک سر کے، اور وہ سر ام البنین لال عباس کا سر تھا، جو نوکے نیزہ پہ سوار نہیں ہوا۔ اور کیوں نہیں ہوا؟ علماء و ذاکرین سے آپ نے اس کی وجہ سنی ہے۔ وہ عقیدت کی بنیاد پر یہ جملہ پڑھتے ہیں کہ مولا عباس علیہ السلام کا سر اس لیے نوکے نیزہ پہ نہیں ٹکتا تھا، بہنوں کے ننگے سر نظر آتے تھے، رسول ذاتیوں کے کھلے ہوئے سر نظر آتے تھے، رہی اور عباس دیکھ نہیں سکتا۔ عزاداروں، میرا سوال ہے، اگر مولا عباس بہنوں کے ننگے سر نہیں دیکھ سکتے تھے، کیا مولا عباس کے باقی بھائی دیکھ سکتے تھے؟ کیا مولا جناب علی اکبر رسول ذاتیوں کے ننگے سر دیکھ سکتے تھے؟ جناب قاسم، جناب محمد، نہیں، عزادار کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وجہ یہ نہیں تھی، وجہ اور تھی۔ 10 محرم کو جب آقا عباس پانی لے کے فرات سے آ رہے تھے، دونوں بازو کٹ گئے، آنکھ میں تیر پہ بس ہو گئے، بازو سلامت نہیں تھے، سر کو زور زور سے جھٹکا دینا شروع کیا تاکہ جھٹکے کی مدد سے آنکھ سے تیر نکل جائے، لیکن جھٹکا دینے سے آنکھ سے تیر نہیں نکلا۔ میرے آقا عباس گھوڑے کے زین پر جھکے، اپنے دونوں زانوں بلند کیے تاکہ یوں زانوں کی مدد سے تیر نکل جائے، لیکن عزاداروں جب جھکے نا گھوڑے کے زین پر، ایک ملون نے اتنا بھاری گرز مارا سر اقدس پر کہ میرے آقا عباس کا سر کچلا گیا تھا۔ مولا عباس کا سر نوکے نیزہ پہ سواری کے قابل ہی نہیں تھا، نیزے پہ سوار ہو ہی نہیں سکتا تھا، اس لیے کپڑے میں باندھ کے گھوڑے کی گردن سے لٹکایا گیا۔ کربلا سے کوفہ سے شام، اسی حالت میں لٹایا گیا۔ اجرکم علی اللہ، کربلا سے یہ سر کوفہ پہنچے، کوفہ سے یہ لٹا ہوا قاتل آل رسول کا جب شام کی طرف روانہ ہوا، 16 سر یزیدیوں کی نگاہ میں بڑے قیمتی سر تھے، جن سروں پر آل محمد کے گھرانے کے 16 سر جو ان کی نگاہ میں بڑے قیمتی سر تھے، جن پر بڑے انعام کی توقع تھی، ان کے لیے لکڑی کا صندوق بنوایا گیا۔ کہ یزیدی کیا کرتے تھے، جب بستیوں سے شہروں سے قافلہ گزرتا تھا، ان سروں کو نیزوں پہ سوار کر لیتے تھے، جب رات کو قیام کرتے تھے نیزوں سے ان 16 سروں کو اتار کر اس صندوق میں بند کر کے تالا لگا کے رکھتے تھے تاکہ آل رسول کے چاہنے والے ہم پر حملہ کر کے یہ سر ہم سے چھین نہ لیں۔ عزاداروں، اس حالت میں یہ سفر طے ہو رہا تھا۔ ایک یزیدی کے پاس ایک سر تھا جو اس کی حفاظت پر مامور تھا۔ جس ملعون کے پاس آقا امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک تھا، وہ کہتا ہے جب ہمارا قافلہ حلب کی طرف چلا تو راستے میں جلدی کوئی منزل نہ آئی۔ اس دن ہم نے 2 برابر سفر کیا، دگنا ہم نے سفر کیا، اور 2 برابر سفر کرنے کے بعد ایک منزل آئی۔ کہتے اس دن ہم اتنے تھک چکے تھے گویا ہماری جان نکل گئی ہو،
اللہ میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا. یہ ظالم اتنے تھک گئے تھے، یہ ظالم اتنے تھک گئے تھے، وہ جو بے فلان اونٹوں پر سوار تھے. ہاں رسول اللہ کی کیفیت کیا ہوئی، علی و بطول کی بیٹیوں کی حالت کیا ہوئی ہوگی. 2 برابر سفر کرنے کے بعد کہتا منزل آئی، ہم سواریوں سے اترے، ہمارے لیے دسترخوان لگے، ہر کوئی کھانا کھا کے سو گیا، تھکاوٹ سے چور تھے. اس دن کہتا ہے ہمارے اندر اتنی ہمت نہ رہی کہ ہم پھر سروں کو نیزوں سے اتاریں اور صندوق میں بند کر کے تالا لگا کے رکھیں. ہر کسی نے نیزہ اپنے پہلو میں لٹایا اور سو گیا. کہتا ہے میں بھی سو گیا. آخری رات کو میری آنکھ کھلی، مجھے فکر تھی، میں نے سپاہیوں کا بھی جائزہ لیا، میں نے قیدیوں کا بھی جائزہ لیا. کہتا ہے میں نے کیا دیکھا، چاند کی روشنی میں حسین کی چھوٹی بیٹی سکینہ آہستہ آہستہ میری جانب آ رہی. کہتا ہے میں ساری بات سمجھ گیا کہ آج اس بچی کو یہ علم ہے کہ میرے بابا کا سر صندوق میں بند نہیں ہے، آج میرے بابا کا سر صندوق سے باہر ہے. یقیناً وہ بچی اپنے بابا سے ملنا چاہتی تھی، لیکن بچی نے جب مجھے دیکھا نا، بچی کے قدم رک گئے، سہم گئی. میں دیکھنا چاہتا تھا کہ بچی کرنا کیا چاہتی. کہتا ہے میں لیٹ گیا، اپنی آنکھیں میں نے کھلی رکھی. کہتے بچی کو جب تسلی ہو گئی نا کہ میں سو گیا، بچی نے آہستہ آہستہ قدم اٹھائے، میرے قریب آ گئی اور میرے قریب آ کے بڑے آرام کے ساتھ بابا کے سر کو دھو کے نیزہ سے اتار دیا. وہ جن کے گھروں میں بیٹیاں ہیں، جو بیٹیوں کے باپ بیٹھے ہو، آپ جاتے ہوں گے بیٹیوں سے ملنے اور بیٹیاں آتی ہوں گی آپ سے ملنے. خدا کی قسم کوئی بیٹی باپ کو ایسے نہ ملے جیسے جناب سکینہ اپنے بابا سے ملے. شکی کہتا ہے میں دیکھتا رہا، بچے نے آرام سے بابا کے سر کو نیزے سے اتارا، آہستہ آہستہ سستیاں لے کے رو رہی تھی اور بابا کے سر کو گود میں رکھا اور گود میں رکھنے کے بعد بابا کے رخسار چومنا شروع کیے. بچی نے بابا کے رشتہ والوں کو چومنا شروع کیا. شکی کہتا میں اس وقت تڑپ گیا جب میں نے یہ دیکھا کہ بچی بابا کے رخسار چوم رہی تھی اور حسین کے لب بھی متحرک تھے اور میں نے دیکھا حسین بیٹی کے رخسار چوم رہے تھے، حسین بچی کے رخسار چوم رہے تھے. شکی کہتا بدبختی مجھ پہ غالب آئی، میں اٹھا ہاتھ بلند کیا، بچی نے جلدی سے بابا کا سر زمین پہ رکھ دیا. کہتی تھی ظالم مجھے نہ مار، اور میں بابا کا سر لینے میں تو بابا سے ملنے آئی. اللہ اللہ اللہ